مفتی عبدالکریم صاحب ایک پیغام دے کر کے رخصت ہوئے۔ دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ بڑی معتبر شخصیات اسٹیج پر ہیں اور سامنے بڑا معتبر مجمع ہے، اور اب تک جو ہے بڑی خاموشی کے ساتھ سنا گیا ہے۔ چاہتا ہوں تھوڑی دیر جو ہے کچھ بول کے سن لیا جائے، خاموشی کے ساتھ سننے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج حالات بڑے عجیب سے ہیں، لیکن ہم پرانا دور اگر دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ ہندو مسلمان سکھ عیسائی، اور کسی ایک اللہ والے نے نعرہ بھی دیا تھا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی۔ یہ بہت پیارا نعرہ تھا۔ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا ماحول بنا دیں اور ایک بار تالیاں بجا کر کی اجازت دے دیں۔ اور بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ یہ زندہ دل سامعین ہیں۔ مفتی صاحب پیش کرتا ہوں، اور اسٹیج پہ جو ہے وچار داس جی ہیں، اور تیج پال سنگھ جی ہیں، مفتی محمود صاحب ہیں، اور کئی علماء حضرات ہیں۔ میں تمام لوگوں کی دعائیں لیتے ہوئے یہ شعر پڑھتا ہوں کہ عجیب لوگ تھے وہ، تتلیاں بناتے تھے۔ عجیب لوگ تھے وہ، تتلیاں بناتے تھے، سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے، سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے۔ اور ہمارے گاؤں میں تعلیم کا رواج نہ تھا، ہمارے گاؤں میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے۔ سچائی ہے، ہمارے گاؤں میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے۔ یہ تختیاں دکھ رہی ہیں، نفرت مٹاؤ دیش بچاؤ اور ہنسا وادی دیش کے دشمن، یہ تختیاں دکھ رہی ہیں۔ ان تختیوں کو ذہن میں رکھیں، اور پھر ہمارے بزرگوں نے جو کارنامے انجام دیے، ہم کون سا ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم مہاتما گاندھی جی کا وہ ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر مہاتما گاندھی جی کے ایک طرف ابوالکلام آزاد بیٹھا کرتے تھے تو دوسری طرف پنڈت جواہر لال نہرو بیٹھا کرتے تھے۔ ہمیں یہ ہندوستان چاہیے۔ اب وہ شعر سنانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ 4 مصرے پڑھے ہیں کہ عجیب لوگ تھے وہ، تتلیاں بناتے تھے، سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے۔ اور ہمارے گاؤں میں اس شعر کا استقبال ہونا چاہیے اسٹیج سے بھی اور تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں 2-4 ہندو درزی تھے، ہمارے گاؤں میں 2-4 ہندو درزی تھے جو نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں، بہت بہت شکریہ، ہمارے گاؤں میں 2-4 ہندو درزی تھے جو نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے۔ میں چاہتا ہوں بڑی معتبر شخصیات یہاں تشریف رکھتی ہیں تو ایک پیغام دے دوں اور ایک گزارش بھی کروں، ایک ونتی بھی کروں، اور آپ حضرات سے کہوں کہ اب ہندوستان کو بدلنا چاہیے، ہندوستان سے نفرتوں کو مٹانا چاہیے۔ انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ اشوک سائل نے کبھی ایک شعر کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں، مجھ کو مذہب کے ترازو میں نہ تولا جائے، اور میں نے انسان ہی رہنے کی قسم کھائی ہے، مجھ کو ہندو یا مسلمان نہ سمجھا جائے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اس کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ صدیوں سے جب ساتھ رہے ہیں پھر اب کیوں تکرار کریں؟ صدیوں سے جب ساتھ رہے ہیں پھر اب کیوں تکرار کریں؟ صدیوں سے جب ساتھ رہے ہیں پھر اب کیوں تکرار کریں؟ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، آؤ یہ اقرار کریں۔ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، آؤ یہ اقرار کریں۔ اور تم تلوار زمیں پر رکھ دو، ہم بھی اب خنجر رکھ دیں۔ تم تلوار، وچار داس جی دعائیں چاہتا ہوں، تیج پال سنگھ، تم تلوار زمیں پر رکھ دو، ہم بھی اب خنجر رکھ دیں۔ بھائی بھائی ہو کر کے کیوں ایک دوسرے پر وار کریں؟ اور نفرت سے نفرت بڑھتی ہے، پیار سے پیار پنپتا ہے۔ شمع محبت سے آؤ اب روشن یہ سنسار کریں۔ آئیے میرے دوستو، اب میں انہی تمام شعروں کے ساتھ، میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آدرنیہ مہنت وچار داس جی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی وچاروں سے ہم سب کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ